بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کی جائے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچے گرانا۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہے ہوں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یا جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویہ جلدی ہی یہ احساس دلا دیتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، لیکن اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی کوئی تانا نہیں ملتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر مجھے میرے عمل کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت ماننا، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ لوگ چاہیں تم سے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعاؤں کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگتا ہو تو ہنس کے دے دیا کرو، اور شکر ادا کیا کرو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں اتنا دیا کہ تم دینے والے بنے، مانگنے والے نہیں۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ وفا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں مل کر ہی رہے گا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے
तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। ज़्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि याद रखो, हमेशा मीठा फल चाकू की नोक पर होता है। अकेले रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हों या आप उदास हों, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। हज़रत अली से पूछा गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास हो वो उतना ही ज़्यादा कीमती है। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, फिर देखना तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है उसका हमें इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, मगर अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोकिए। पहला वालिदैन, दूसरा बच्चे, और तीसरा गमज़दा इंसान। अपने दिल में इतनी नफ़रतें मत रखो, क्योंकि जिस दिल में नफ़रतें होती हैं उस दिल में अल्लाह कभी नहीं बसता। नमाज मट्टी के इंसान को सोने का बना देती है। इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, और दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, बल्कि नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। एहसान करना और दरगुजर करना। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली ने फरमाया, हमेशा इखलाक से बात किया करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़बान की वजह से आती हैं। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं,